السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ تاریخ اسلام کے سنہرے فیصلے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مجلس کے اندر جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر لاتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نوجوانوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس دیہاتی آدمی سے پوچھا، تم نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ تو اس دیہاتی شخص نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس کو پتھر دے مارا اور وہ پتھر جو ہے اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کی گفتگو سن کر فرمایا کہ قصاص، یعنی تو نے اس کو قتل کیا ہے تو قتل کے اندر تجھے بدلہ دینا پڑے گا، تجھے قتل کیا جائے گا اس کے بدلے کے اندر۔ اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی قسم کے کوئی مباحثے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کے متعلق نہیں پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا کسی معزز قبیلے کا شخص تو نہیں ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پوچھی، نہ معلومات حاصل کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی فیصلہ کرتے تھے تو پھر ان معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں انہیں کسی قسم کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ کرتے ہی نہیں تھے اور نہ شرعی حساب کتاب کے اندر کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی شرعی مسائل کے اندر، شرعی حدود کے اندر کسی قسم کی وہ کسی شخص سے نرمی والا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ دیہاتی نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اس ذات کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جس نے ساتوں آسمانوں اور زمین کو قائم کر رکھا ہے، مجھے صرف ایک رات کے لیے مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، تاکہ میں گاؤں جا کر اپنے بیوی اور اپنے بال بچوں سے ملاقات کر آؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عن قریب میں قتل کیے جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اے امیر المؤمنین، اللہ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ گاؤں جا کر میرے پاس تو لوٹ کر آئے گا، اس بات کی کون ضمانت دے گا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر مجمع کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ بھی ضمانت ایسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا کوئی جانور، گھوڑا، اونٹ یا کوئی جائیداد وغیرہ دے کر جان چھوٹ جائے، ایسی تو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک گردن کی، ایک قتل کی ضمانت تھی۔ اگر وہ ضمانت جس بندے نے دینی تھی، اگر دیہاتی آ جاتا ٹھیک،
وگرنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جاتی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون اس کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن کر آ سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے متفکر تھے، پریشان تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچوں گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے یہ شخص؟ اگر یہ شخص واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہیں۔ مجمع کے اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور اس کے بعد پھر سر کو اٹھایا، مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے پوچھا، سوال کیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا تم دونوں اس کو معاف کرتے ہو؟ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا، نہیں اے امیر المؤمنین، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کافر کردار تک پہنچائے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم نہیں جائیں گے۔ اے امیر المؤمنین، ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ کون دے گا اس اعرابی کی ضمانت؟ مجمع میں سے ایک آواز آتی ہے، اے امیر المؤمنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت دینے والے کون شخص کے تھے؟ ایک بزرگ تقوی شعار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، میں اس جہادی کی ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، فرمایا کہ یہ قتل کی ضمانت ہے؟ قتل کی ہے ابو ذر غفاری؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، خاص قتل ہی کی کیوں نہ ہو۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا تم اس سے پہلے اس دیہاتی کو جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں امیر المؤمنین، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی شناسا نہیں ہے میری اس دیہاتی شخص سے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر تم کس بنیاد پر اس شخص کی ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ شخص ضرور آ گیا واپس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے ابو ذر، کیا تم اس گمان کے اندر مبتلا ہو کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے اندر جا کر اپنے بیوی بچوں سے آخری کلمات کہہ دے، اور ہو سکے تو ان کو کسی کے سپرد کر دے، کسی کو ان کا کفیل بنا آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت پا کر وہ دیہاتی اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرے دن جب وہ دیہاتی نہ پہنچ سکا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، الصلاۃ جامعۃ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور قصاص لینے کے لیے وہ دونوں نوجوان بھی حاضر ہو گئے، لوگوں کا رش لگ گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے دیہاتی؟
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، اور ابھی تک وہ دیہاتی نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کیوں نہیں کسی کو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دیگر صحابہ کرام کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت پیار تھا، ان کا احترام کرتے تھے، اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر بھی ان کی محبت موجود تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ بھی پریشان تھے کہ دیہاتی اپنے وعدے کے مطابق ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قانون الہیہ کا مسئلہ تھا، جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے بڑے مرتبے کا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، فلاں مرتبے کا ہے، اس کو اتنی سزا کم سزا دی جائے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مسئلہ تھا۔ اگر ایسا کر دیتے تو اگر مراتب کو دیکھا جاتا ان معاملات کے اندر، احکامات کے اندر، حدود کے اندر، تو پھر شریعت کے قوانین کا جو چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جاتا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ تو عدل و انصاف کرنے والے تھے، اللہ کی زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے، لوگوں کو انصاف دینے والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند لمحوں کی دیر تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ سورج ڈوب رہا ہے، اتنے میں اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ دیہاتی شخص گرد و غبار اڑاتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی دیکھا تو پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ وہ شخص جو ہے تیز قدموں سے چلتا ہوا مجمع میں پہنچ گیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی سے عرض کرتے ہیں کہ اے دیہاتی شخص، اگر تو اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے، نہ تو تیرے گھر کا ہمیں پتہ تھا۔ دیہاتی کا ایمان دیکھے آگے دیہاتی کیا جواب دیتا ہے۔ دیہاتی کہتا ہے امیر المؤمنین اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے تھے اگر میں نہ آتا، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل کے اندر ہے، تقوی ہے میرے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ حساب کتاب نہ دیا تو پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہاں پہ مجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہاں سے آ گیا ہوں اپنا بدلہ دینے کے لیے، قصاص دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو ان دونوں نوجوانوں نے روتے ہوئے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، ہم نے اس شخص کو معاف فرما دیا ہے، اس شخص کی صداقت کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے کہ اس نے اپنی بات کو پورا کیا، جو بات کہہ کے گیا تھا اس نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا ہے، یہ بھاگا نہیں ہے قصاص سے، اپنی گردن کٹوانے کے لیے آ گیا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں امیر المؤمنین ہم نے معاف فرما لیے ہے۔ تو مجمع کے اندر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز لگتی ہے، اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کو کہ انہوں نے معاف فرما دیا، اس بات پہ خوش ہو کے خوشی سے آنسو نکلتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان آنسوں سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔
تو امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ وہ کسی سے بدلہ لے دینے کے اندر، فیصلہ دینے کے اندر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتے تھے. جدھر حق ہوتا تھا حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حق اور سچ کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.